بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا من یہد اللہ فہو المہتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ ذات یقیناً اپنے بندوں کو خوب جانتی ہے، باخبر بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہی ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا کہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہے تو اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو رسول بھی فرشتہ ہوتا، اگر زمین پر انسان بستے ہیں تو ظاہر ہے رسول بھی انسان ہوگا، چونکہ اللہ کے نبی سے اللہ کی مخلوق نے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ فرشتہ ہوتا اگر رسول تو فرشتے ہی اس کی بات سن سکتے، انسان اس کی بات کیسے سنتے، اس جیسے کام کیسے کرتے، کیسے، یا پھر اگر فرشتہ انسانوں کو سکھاتا تو پھر وہ انسانی روپ میں آ کر سکھاتا، تو فرشتے نے پھر انسان ہی بننا ہے تو اس کی جگہ انسان ہی کو کیوں نہ یہ شرف عطا کیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عظمت رسالت اتنی بلند ہے کہ فرشتے تو اس کے خادم ہوتے ہیں، تو اعلیٰ درجے کی مخلوق کو اس منصب عالی کے لیے چنا جانا تھا یا اس سے کم تر درجے کی مخلوق کو؟ تو تمہاری باتیں آنا ہے۔ آپ انہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول اور نبی مبعوث فرمایا ہے، کسی انسان نے یہ منصب نہیں دیا، یہ اللہ کی عطا ہے، اور وہ ہر متنفس کے ہر کام سے ہمہ وقت آگاہ اور باخبر ہے، لہذا میرے اور تمہارے درمیان بہترین گواہ بھی وہ اللہ کریم ہی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور چونکہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے تو وہی اس بات کا گواہ بھی ہے۔ رہ گئی بات ہدایت کی کہ لوگوں کو اتنا عظیم الشان نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو، جو سراپا رحمت ہے، رحمت مجسم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو پھر لوگوں کو ایمان نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ جس کسی کی بات اللہ سے بن جاتی ہے، رجوع اللہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے دل میں، اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اور جو لوگ قلبی طور پر اللہ سے بیزار ہیں، اللہ کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے، اسے الہ معبود نہیں مانتے، اس کے ساتھ دوسروں کو اس کی ذات یا صفات میں شریک کرتے ہیں، تو ان کو وہ ہدایت عطا نہیں فرماتا، ان کی قسمت میں گمراہی آ جاتی ہے۔ تو جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو پھر اللہ کے بغیر ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی۔ اللہ کریم نے اپنی عظمت کی بے پناہ نشانیاں عطا فرمائی۔ شب و روز کا آنا جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے بات کی تو اس نے کہا میں خود الہ ہوں، خود معبود ہوں، مخلوق کا مالک ہوں، کسی کو زندہ رکھوں، کسی کو مار دوں، میں خود ان چیز انا احیی و امیت، میں لوگوں کو زندہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں۔ اس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی دلیل ارشاد فرمائی، فرمایا میرے مالک نے تو یہ نظام بنایا ہے، اور سورج مشرق سے طلوع فرماتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے میں مالک ہوں تو سورج کو پلٹ دے، مغرب سے طلوع ہو، مشرق میں غروب ہو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر پریشان ہو گیا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ہر چیز پہ اس کی اپنی قدرت کاملہ کا اختیار ہے۔ انسان کو اس نے چھوٹا سا اختیار بخشا ہے کہ دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ سارے گمراہی کے۔ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، باقی سب گمراہیاں ہیں۔ یہ فیصلہ انسان کا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ چنتا ہے تو اللہ کریم اسے قبول فرماتے ہیں اور اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ اپنی پسند سے گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کریم ناراض ہو کر اس کے سر پہ گمراہی مسلط کر دیتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر کون ہے جو اس کے کیے ہوئے کام کو پلٹ سکے؟ اللہ ہی جسے بھٹکا دے، اور اللہ بھٹکاتا اس کے اپنے اس فیصلے کی وجہ سے ہے جو انسان کو اختیار دے۔ پھر ایسے لوگوں کا تو کوئی دوست، کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں ملتا جو ان کی قسمت کو تبدیل کر دے، اور انجام کار یہ ہوگا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم میدان حشر میں ان کو اندھا، بہرا اور گنگا، اندھا گنگا اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے۔ یعنی ان کے جو ذرائع علم ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، سن نہیں سکیں گے، اپنی بات کہہ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ دنیا میں جو یہ نعمتیں سننے کی، دیکھنے کی، بات کہنے کی انہیں دی گئی تھی، یہ معرفت حق کے لیے تھی، یہ اس لیے تھی کہ یہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں، نظام کائنات کو دیکھ کر کائنات کے خالق کی عظمت کا اقرار کریں، نیکی کی باتیں سن کر انہیں قبول کریں، زبان سے نیکی کی باتیں اور حق کی باتیں ادا کریں۔ تو دنیا میں انہیں نہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی، نہ سن کر انہوں نے عبرت حاصل کی، نہ ان کے منہ سے کوئی بھلائی کی بات نکلی۔ تو جب اتنے بڑے انعامات کو اس طرح سے انہوں نے ضائع کر دیا تو میدان حشر میں ان سے یہ نعمتیں سلب کر لی جائیں گی، اور زندگی انہوں نے جو عطا ہوئی تھی معرفت حق کے لیے، یہ انہوں نے حق سے بیزاری میں گزاری۔ یعنی مقصد زندگی انسانی کا یہ تھا کہ اللہ نے اسے یہ استعداد دی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ کا قرب تلاش کرے،
تو انہوں نے زندگی کو حق سے بیزاری میں گزارا، لہذا ان کو الٹا کھڑا کیا جائے گا، ان کے منہوں کے بل انہیں کھڑا کیا جائے گا میدان حشر میں، اور ان کی سمع بصارت گویائی سلب کر لی جائیں گی، اور انجام کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوزخ ایسا عذاب ہے، فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، اگر اس کی آگ مدن پڑنے لگے گی تو اسے پھر سے بھڑکا دیا جائے گا، وہ ہمیشہ بھڑکتی ہی رہے گی، اور اگر دھیمی پڑنے لگے گی تو پھر اسے تازہ دم کر دیا جائے گا اور وہ بھڑکتی رہے گی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور مسلسل انکار کرتے رہے، مسلسل دوزخ بھی بھڑکتی رہی، یعنی ان کے کردار نے ہی دوزخ کو ایندھن مہیا کیا، اور ان کے انکار میں کمی نہیں آئی تو دوزخ کی تیزی میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر سزا جو ہے وہ عمل کا بدلہ ہے۔ تو انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور یہ بڑا اعتراض ان کو یہ ہوتا تھا، وقالوا، اور کہتے تھے، اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں رہ جائیں گی یا پھر ہڈیاں بھی چور چور ہو کر مٹی میں مل جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم کوئی ہمیں نئی مخلوق بنا کر کھڑا کر۔ فرمایا یہ ایسے جاہل ہیں کہ یہ تو روزمرہ کا کام ہے، کتنی گھاس ہوتی ہے کوئی بندہ تنکے گن نہیں سکتا، سوکھ جاتی ہے، گر جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیا پھر وہیں ویسی ہی اس سے بھی اچھی نئی گھاس نہیں نکل آتی؟ کروڑوں پتے، اربوں پتے ہوتے ہیں ایک درخت پر، خزاں آتی ہے، جھڑ جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ان کا کوئی جز سامنے باقی نہیں رہتا، کیا پھر وہ اس سے زیادہ ہرے بھرے پھر اسی درخت پر نہیں نکل آتے؟ شہر اجڑ جاتے ہیں، کیا پھر نئے بس نہیں جاتے؟ کون سا کام ہے، دن گزر جاتا ہے پھر کوئی نیا دن نہیں آ جاتا، رات گزر جاتی ہے پھر نئی رات نہیں آ جاتی۔ کائنات میں یہ عمل تو مسلسل جاری ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا تکلیف؟ فرمایا تم تو ایک چھوٹا سا وجود ہو 4.5 ہاتھ کا، اللہ تو ایسا قادر ہے کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان پیدا کیا اور ان میں کتنی وسیع کائنات بسا دی، آسمانوں میں کیا کیا رکھا یہ وہی جانتا ہے، آپ سارا نہیں جان سکتے۔ پھر زمین بنائی، اور زمین میں کیا کیا خزانے رکھ دی، کتنی زندگی بھر ہم ضرورت کی چیزیں زندگی سے لیتے، ہم اپنے ایک کھیت سے ہر سال کتنا فصل لیتے، ہر طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ہم کاٹ لیتے ہیں، کھیت خالی رہے، پھر بیجتے پھر ہو جاتی، یعنی اس نے فصل پر پھل لگایا، غلہ لگایا، پھر دانہ بیجتے ہیں، پھر پوری فصل تیار ہو جاتی ہے۔ تو کیا بندہ مر جائے تو اسے دوبارہ زندہ کرنے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ یہ تو سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اس نے آسمان بنائے اور آسمانوں میں بے شمار عجائبات رکھے، زمین بنائی، اس میں کیا کیا خزانے رکھتی ہے، سونا بھی رکھا ہے، لوہا بھی رکھا ہے، چاندی بھی رکھی ہے، ادویات بھی رکھی ہیں، تیل بھی بھرا ہوا ہے، اسی میں سے بے شمار خزانے نکل رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو جس نے اتنی وسیع کائنات بنائی اور اس میں یہ مسلسل عمل تمہارے سامنے جاری ہے، چیزیں بگڑ رہی ہیں، بن رہی ہیں، فنا ہو رہی ہیں، نہیں آ رہی ہیں، تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں
کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں کیوں اس پہ حیرت ہوتی ہے؟ اس نے وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اس نے انسانوں کی دوبارہ زندہ کرنے کا وقت طے کر دیا، وقت مقرر کر دیا، قیامت قائم ہوگی، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں رائی برابر بھی شک نہیں ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ یہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اور انسانی مزاج تو ایسا ہے، یہ تو اللہ کریم ہے جو ساری مخلوق کو پال رہا ہے، جس کی غذا گوشت بنائی اسے روزانہ گوشت کھلا رہا ہے، جس کی غذا گھاس بنائی ہے اسے گھاس دے رہا ہے، جس کو غلہ غذا بنائی ہے، ہر متنفس کو اس کی روزی اس جیسا اسے تخلیق فرمایا اس کے مطابق اسے پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ انسانوں کے بس میں ہوتا اور اللہ کی رحمت کے خزانے انسانوں کے بس میں ہوتے، کُلُّ انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر یہ خزانے انسانوں کے ہاتھ میں اللہ دے دے تو وہ تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تالا مار کے بیٹھ جائیں گے، کسی کو دیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ انسان مزاجن بڑا تنگ دل ہے تخلیقی طور پر ہی، اور اس کے قلب میں وسعت آتی ہے ایمان باللہ سے، برکات رسالت سے۔ جب برکات رسالت سے محروم ہو، اللہ کے ساتھ ایمان سے محروم ہو، تو یہ سخت کنجوس اور بڑا اپنی ذات کے لیے خزانے جمع کرتے رہے گا اور کسی کو ایک دھیلا بھی نہیں دے گا۔ اور اللہ کریم کا احسان ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ اگر یہ ہوا کا جھونکا بھی کسی انسان کے بس میں ہوتا تو حکومتوں نے کتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہوتے اور کسی کو دیتے کسی کو نہ دیتے۔ یہ سورج کی دھوپ اگر حکومتوں کے اور انسانوں کے اختیار میں ہوتی تو شاید اس کی قیمت ڈیزل سے زیادہ ہوتی اور پیٹرول سے زیادہ مہنگی ہوتی۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ عطا کرتا ہے اور بے پناہ عطا کرتا ہے اور بے شمار عطا کرتا ہے۔ ایک ایک قطرہ برساتا ہے تو جل تھل ہو جاتی ہے۔ یہ انسانوں کے بس میں ہوتا تو بکنگ ہو رہی ہوتی کہ ہماری بارش برسات ہو اور ہمارے اتنے پیسے دو، تم پر اتنی برسائیں گے۔ اگر میں اپنے خزانے انسانوں کے بس میں دے دوں تو یہ تو کسی کو زندہ نہ رہنے دیں، خزانے بھرے رہے اور لوگ ترس کر مر جائیں۔ انسانی مزاج تو ایسا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، رسول آئے، کتابیں لائے، معجزات لائے، اور بڑے بڑے عظیم الشان معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، ان کا عصا تھا، ان کے ہاتھ میں نور آ جاتا تھا، پھر فرعون کی قوم پر کبھی جوئیں مسلط ہوئیں، کبھی مینڈک چھا گئے، چولہے بھر گئے، گھر بھر گئے، گھڑے بھر گئے، کوئی مینڈک ہی مینڈک۔ وہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو پھر بھاگتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا تھا کہ یہ مصیبت ہٹا دیں پھر ہم مان جائیں گے، جب ہٹ جاتی تو پھر تکڑے ہو جاتے۔ تو اس طرح سے 9 بڑے بڑے عظیم الشان باغ، اللہ کی شان ہے۔ پانی ہی رہتا تھا، لیکن کوئی بھی فرعونی جب وہ پینے کے لیے لیتا اس کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا، وہ اگل دیتا، سارا پانی خون ہو گیا۔ پھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، یعنی جب تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا، زندگیاں پوری قوم کی خطرے میں پڑ جاتی، یا پانی خون ہو گیا، کوئی پی نہیں سکتا، نہ کھانا پکا سکتا ہے، تو کتنے دن زندہ رہے گا؟
تو پھر بھاگتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کریں اور اللہ کرے اس مصیبت سے ہم جان چھوٹ جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ جب جان چھوٹ جاتی تو پھر اکڑ جاتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ دی تو کہنے لگا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میں یہ خیال کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، بھلا میرے سوا کوئی دوسرا معبود بھی ہے، میرے سوا کوئی دوسرا مالک بھی ہے، ان سب کا مالک تو میں ہوں، یہ تو میری عبادت کریں، ان کو ساری نعمتیں تو میں دے رہا ہوں، تو آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ انہوں نے کہا فرعون تو نے جو اپنا ڈھونگ رچا رکھا ہے اس کے لیے تو جتنے جھوٹ چاہے بول، اندر سے تو بھی جانتا ہے کہ تیرے بس میں کچھ نہیں۔ اگر تیرے بس میں ہوتا تو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو میرے پاس کیوں آتا کہ اللہ سے دعا کریں ہماری جان چھوٹ جائے، خود بدل دیتا۔ جب پانی خون ہو گیا تھا تو اسے پلٹ کر پانی بنا دیتا، تیرے تو جو مالک ہے، تو رب ہے، تو بنا ہوا ہے معبود، تو پھر تو کر دیتا۔ جب تکلیفیں آتی ہیں تو نے خود ہٹا، اس وقت تو میرے پاس بھاگتا ہے، اندر سے تو بھی جانتا ہے کہ تیرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تجھے خبر ہے ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یہ کتاب، یہ معجزات، یہ نبی کا مبعوث ہونا، یہ سارے اللہ کے کام ہیں، اس لیے کہ تم عبرت حاصل کرو، توبہ کرو، رجوع اللہ کرو۔ لیکن تم اپنی خدائی برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، اندر سے جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، نہ جانتے ہوتے تو میرے پاس کیوں دوڑتے، خود اس تکلیف کا علاج کر لیتے، نہیں کر سکتے تو آتے ہو نا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَصْبُورًا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو تیرا رویہ ہے نا، اللہ کریم کی عظمت کا انکار اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ، یہ تجھے لے ڈوبے گا اور تجھے برباد کر دے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو تیرا رویہ ہے یہ تجھے برباد کر دے گا اور تیرا کچھ باقی نہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے بجائے عبرت حاصل کرنے کے یہ سوچا کہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے، ان کا یہاں نشان ہی نہیں رہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہیں ایسا بھگایا جائے کہ کوئی یہ بات کرنے والا ہی میرے پاس نہ رہے۔ جب فرعون نے انتہائی اقدام کا سوچا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے اس کو اور اس کے لو لشکر کو اور جتنے اس کے حمایتی تھے سب کو سمندر میں غرق کر دیا کہ تو میرے نبی کو زمین سے کیا نکالے گا، میں تجھے اپنی اس دنیا سے نکال کر آگے بھیجتا ہوں۔ جس پہ بہت گھمنڈ تھا، جس طاقت پہ، جن فوجوں پہ بہت ناز تھا، جس اسلحے پر بہت فخر تھا، سب کچھ لے کر سمندر میں ڈوب گیا، اور جس پوری قوم کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اس کو ہم نے فرمایا قُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، تو میں نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ جاؤ اب یہ ساری سلطنت تمہارے قدموں میں ہے، اس میں رہو بسو، اسکنو الارض، اس کی سلطنت، اس کی ریاست اب تمہاری ہے، اس میں رہو بسو، لیکن یاد رکھو تمہیں بھی ایک دن میری بارگاہ میں آنا ہے، یہ بات سامنے رکھنا۔ اسی پہ خوش نہ ہو جانا کہ فرعون کے مالات قابو آ گئے، اس کے سونے کے خزانے قابو آ گئے، اس کی کھیتیاں ہری بھری اور نہریں اور دریائی نظام قابو آ گیا۔ زمین میں رہو، پلو بڑھو، لیکن یاد رکھو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب قیامت کا وعدہ آئے گا، قیامت قائم ہوگی، تم سب کو بھی ہم جمع کر لیں گے اور تمہیں بھی اس دن جواب دینا ہے۔ اپنے آخرت کو یاد رکھنا۔
دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا اور دنیا کی لذات، دنیا اور دنیا کے عہدے، اقتدار، اس میں آخرت کو نہ بھول جانا، آخرت کو مد نظر رکھنا اور دنیا میں اس طرح جینا کہ دنیا میں بھی آسانیاں ہوں اور آخرت میں بھی آسانیاں ہوں۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی خوبصورت ہو، آرام دہ ہو، اور آخرت بھی خوبصورت ہو اور آرام دہ ہو، اور یہ آخرت کا مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے۔ اسے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جیو تو یہاں بھی آزاد رہو گے، آسانیاں ہوں گی اور عزت ہوگی، اور وہاں بھی آسانیاں ہوں گی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ پوری سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اللہ کا کلام پورے حق کے ساتھ ہم نے نازل فرمایا، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ آپ جو ایمان لائے اسے بشارت دیں، خوشخبری دیں، جو انکار کرے اسے آخرت کے عذابوں کی بر وقت اطلاع دے دیں۔ ڈرانے والا نذیر، اردو کا دامن تنگ ہے، یہ صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتے۔ ڈرانا کئی قسم کا ہوتا ہے، چور سے ڈرتے ہیں ہم، ڈاکو سے ڈرتے ہیں، موذی جانور سے ڈرتے ہیں، دشمنوں سے ڈرتے ہیں، بیماری سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈرانا جو انبیاء نذیر ہوتے ہیں، انبیاء کا ڈرانا برے انجام سے ہوتا ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس سے ڈراتے ہیں انبیاء، کہ اگر تم برائی کر رہے ہو تو یہ برائی تمہارے پیش آئے گی۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بر وقت بندے کو اطلاع فرما دیتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، جیسے کوئی حکیم ہو، طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، کسی کو کوئی چیز کھاتے دیکھے تو کہے اس سے تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو اس نے بر وقت اسے متنبہ کر دیا کہ یہ کھاؤ گے تو یہ تمہیں بیمار کر دے گا، یہ نہ کھاؤ۔ انبیاء وہ بات بتاتے ہیں جو کوئی دانشور، فلاسفر، طبیب، ڈاکٹر، حکیم نہیں بتا سکتا، کہ جو کام تم آج کر رہے ہو مرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بڑا تکلیف دے گا۔ اگر تم ایمان سے فرار حاصل کر رہے ہو تو ہمیشہ کے لیے جہنم گلے پڑ جائے گا، اگر تم اتباع پیغمبر میں سستی کر رہے ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہوگی۔ لہذا اگر کوئی اتباع کرتا ہے خلوص اور دیانت کے ساتھ، اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کا انعام ہوگا، اور اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا تو اسے بر وقت اطلاع دیتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ نیکی پر بشارت دے دیجئے اور برائی پر اس کے برے انجام سے مطلع فرما دیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کون ایمان لاتا ہے کون نہیں، یہ معاملہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت محسوس فرماتے تھے اس چیز کو، اور بڑا دکھ ہوتا تھا آپ کو کافروں کی ہٹ دھرمی اور کفر سے، اور آپ چونکہ رحمت مجسم تھے تو آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ میری بعثت کے بعد میرے زمانے میں میرے سامنے چلنے پھرنے والے لوگ یہ پھر جہنم میں کیوں جائیں۔ لیکن اب ان کی بدقسمتی کہ وہ قبول نہیں کرتے، تو اللہ کریم نے آپ کی تشفی کے لیے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ دکھ نہ کریں، اس لیے کہ یہ معاملہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ ہاں، آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ آپ نیکی بتائیں اور اس پر عمل کرنے کی، نیک انجام کی خوشخبری دیں، یا جو اس کے مخالفت کرے اسے اس کے برے انجام کی بر وقت اطلاع کر دیں۔ یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے جو کما حق ہو آپ ادا فرما رہے ہیں۔ اب آگے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا اور میرے بندوں کے درمیان معاملہ ہے۔ جو مانتا ہے میں اسے، آپ کی بات سچی ہے
جو مانتا ہے میں اس پر انعامات کی بارش کروں گا، جو نہیں مانتا اسے میں سزا دوں گا۔ یہ معاملہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اسی مقصد کے لیے، اور وقفے سے نازل فرمایا۔ یعنی یہ کتنا کرم ہے اللہ کا کہ فرمایا اگر ہم ایک ہی دفعہ کتاب نازل فرما دیتے، جب کوئی مسئلہ آتا تو لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا، جی کتاب کو کھولو، یہ مسئلہ کہاں ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ فرمایا ہم نے اس طرح نازل فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور وہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جاتا، اور ہر آیت کا شان نزول اس کے ساتھ جڑ جاتا، اور پتہ چلتا کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ فرق نہ ہو، قرآن کو ہم نے جز کر کے 23 برسوں میں نازل فرمایا کہ ہر زندگی کی ہر سوال کا جواب اس میں آ گیا، اور اب وہ ایسی ترتیب سے آ گیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں صورت میں فلاں نمبر آیت میں یہ مسئلہ ہے۔ اگر اکٹھا نازل فرما دیتے تو لوگوں میں کتنے اختلافات پیدا ہو جاتے، کوئی کہتا یہ آیت اس مسئلے کا حل ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ دوسری آیت میں یہ جو ہے یہ اس مسئلے کا۔ اب ہر مسئلے کا جواب الگ الگ 23 برسوں میں نازل ہوتا رہا، تمام اہل علم کو پتہ ہے کون سا مسئلہ کس آیت کریمہ سے مربوط ہے۔ یہ ہمارا دوسرا احسان تھا، اور آپ بھی ہے میرے حبیب لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، آپ بھی آیات کو ٹھہر کر سمجھا کر الگ کر کے آرام سے پڑھا کریں، تاکہ ہر آیت کا مفہوم بآرام ہر آدمی کی سمجھ میں آتا رہے۔ نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے اس طرح نازل فرمایا جس طرح نازل ہونے کا حق تھا، یعنی سب سے موزوں ترین مناسب ترین طریقہ جو تھا نزول قرآن کا قدرت باری نے وہ اختیار فرمایا۔ اور آپ بھی جب تلاوت فرماتے ہیں تو اسی انداز سے تلاوت فرمائیے کہ ہر ایک کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اس آیت کریمہ میں سجدہ ہے، اور تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کر لیجئے گا، ایک دفعہ آیت پڑھی جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پھر اسے اس مجلس میں کتنی دفعہ دہراتے ہیں وہ ایک سجدہ کافی ہوتا ہے۔ آپ فرما دیجئے آمنوا بہ یا لا تؤمنوا، لوگو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم مانو یا نہ مانو، تم قرآن پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ پہلی امتوں میں بھی جن کو علم دیا گیا اور پہلی کتابیں جو نازل فرمائیں گئیں ان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کی صفات اور اس کے بارے اور آپ کی بعثت عالی کے بارے اور آپ کی شان کے بارے، آپ کی عظمت کے بارے پہلی آسمانی کتابوں نے بھی سب نے مطلع فرمایا۔ اور جن لوگوں کو پاس پہلی کتابوں کا علم ہے ان پر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا عظیم کلام ہے۔ وہ صرف رواجن سر تقلیم ہم نہیں کرتے بلکہ سجدے میں گر جاتے ہیں کہ آمن سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ ہم نے قرآن سنا اور ہم نے قبول کر لیا، اطاعت کی۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، تو کہتے ہیں اللہ پاک ہے، ہمارا پروردگار پاک ہے اور اس کا وعدہ یقیناً پورا ہوگا۔
یعنی قرآن کوئی اچانک نہیں آ گیا کہ ایک بات اچانک ٹپک پڑی. پہلی کتابیں، پہلے صحیفے، پہلے انبیاء جو مبعوث ہوئے ان کی تعلیمات میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ پر نزول قرآن کا اور ان چیزوں کا سارا ذکر خیر ملتا ہے. اور جو لوگ پہلی امتوں کے خوش نصیب ہیں، جن کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے اور اسے مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے. کیونکہ عالم یا صاحب علم اسے کہا جاتا ہے جو جانتا بھی ہو، مانتا بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو. جانتا ہے مانتا نہیں، وہ صاحب علم نہیں ہے. جانتا ہے، ماننے کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی صاحب علم نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جب کوئی جہالت سے گناہ کرتا ہے، کسی سے جہالت کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو اس کی تفسیر میں علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ گناہ گار خواہ کتنا بڑا عالم ہو، جب گناہ کرتا ہے تو وہ جہالت کرتا ہے، اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے. جب اطاعت نہ کرنا گناہ ہے، خواہ کو پڑھا لکھا آدمی اطاعت نہیں کرتا تو وہ جاہل ہے، اور ان پڑھ نہیں کرتا تو وہ بھی جاہل. تو فرمایا پہلی امتوں میں جو صاحب علم تھے، یعنی جنہوں نے جانا بھی، مانا بھی اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور ایسے ہی خوش نصیب جو تھے پہلی امتوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اور بڑے بزرگ صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے تھے، بہت اعلیٰ منازل تھے ان کے. تو فرمایا ان سے پوچھ لو، ان کے سامنے تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے اور یقیناً اس کا وعدہ پورا ہوگا. جیسے نزول قرآن کا اور بعثت علی کا وعدہ پورا فرمایا، اس نے پہلی کتابوں میں ذکر تھا میں اپنا عظیم الشان رسول مبعوث فرماؤں گا، میں اس پر اپنی کتاب نازل فرماؤں گا، یہ وعدہ پورا کر دیا. اسی طرح قیامت کا، آخرت کا وعدہ بھی یقیناً پورا ہوگا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے. اور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے یہ رونا اور یہ رقت اور یہ کیفیات جو ہے، جو وہ کیفیات کو بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان میں خشوع و خضوع مزید بڑھ جاتا ہے. یعنی پہلے ان میں خشوع و خضوع ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں. تو اس فعل کے نتیجے میں ان کا خشوع مزید بڑھ جاتا ہے، اللہ کریم اس میں اور ترقی دے دیتا ہے. تو کہنے لگے کافر کہ بھی ہمیں پہلے تو یہ کہتے تھے اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، یہ دعوت دیتے. جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو اب اللہ کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑھا لیا، الرحمن. بھائی کس کس کو مانے؟ پہلے تو صرف اللہ کی بات ہوتی تھی، اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بڑھا لیے، رحمان بھی رحیم بھی. تو آپ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں، ہم کس کس کو مانیں؟ تو فرمایا انہیں فرما دیجئے کہ آپ اللہ کو پکاریں، یا اس کے ذاتی نام سے جو اللہ ہے، یا اس کے صفاتی نام سے جو الرحمن ہے. جس نام سے پکارو گے سارے خوبصورت نام اسی کے، جتنے اس کے ذاتی. رحمان کوئی الگ حیثیت نہیں ہے، رحیم کوئی الگ حیثیت نہیں ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے. رحمان رحیم یہ اس کے صفاتی نام ہے، اور یہ بھی خوبصورت نام ہے. اس کے صفاتی ناموں سے پکارو گے تو بھی اسی ذات کو پکارو. ایک ضمناً بات عرض کرتا چلوں، بڑا شوق ہوتا ہے اکثر لوگوں کو، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئیں، بڑے مضامین بھی لکھے گئے کہ اسم اعظم کیا ہے.
لوگوں نے بڑے دعوے کیے، بڑی تحقیقات کی، آج کل بھی ایسے لوگ ہیں، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور فلاں آیت میں اسم اعظم ہے، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے فلاں آیت میں اسم. کسی بھی آیہ کریمہ میں جتنے صفاتی نام ہیں، قرآن کریم میں غالباً 99 اسماء عالی کو اللہ کریم کے دیے گئے ہیں، ہر نام ایک صفت کا نام. ایک ذاتی اسم مبارک ہے اللہ، جس میں ساری صفات آ جاتی. یار یہ بڑی سادہ سی بات ہے، ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جز بڑا ہوتا ہے یا کل بڑا ہوتا ہے. ایک دریا ہے، اس سے آپ 50 نہریں نکال لیں تو نہر بڑی ہوگی یا دریا بڑا ہوگا؟ بنیاد تو دریا ہے نا جس میں ساری سما جاتی ہیں. اسم اعظم اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. صفاتی نام اعظم نہیں ہو سکتے، اس سے کم تر ہیں، سب اس کا حصہ ہیں، سب اس میں سما جاتے ہیں. اسم اعظم ہے اللہ. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اللہ کہنا آ جائے. ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا زبان سے ادا کرنا، ایک ہوتا ہے اس لفظ کی کیفیات کو دل میں اتارنا. اب یہ اللہ کی عطا ہے کہ کسی کو وہ کیفیات دے دے تو اس کی زبان سے نکلے تو اسم اعظم بن جاتا. لہذا اس میں زیادہ تجسس کی ضرورت نہیں. تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ اجزاء نہیں بڑے ہوتے، کل بڑا ہوتا ہے جس کے جز بنائے جاتے ہیں. کسی درخت کی کتنی شاخیں آپ کاٹیں تو شاخ بڑی ہوگی یا درخت بڑا ہوگا، ساری جوڑ دیں تو اسی درخت کا حصہ بن جاتی ہیں. تو صفات ساری اس ذاتی نام کے اجزاء ہیں. جز بڑا نہیں ہوتا، کل بڑا ہوتا ہے. اس میں اعظم سے مراد ہے بڑا نام اللہ کا. تو اللہ کا بڑا نام اللہ ہے جس میں سارے نام سما جاتے ہیں، اور یہی اس میں اعظم ہے. یہ بات الگ ہے کہ اب لینا کسی کو آئے تو وہ بات الگ. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، آپ اللہ کو پکاریں، یا اس کے ذاتی نام سے پکاریں یا صفاتی نام سے پکاریں. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کسی اللہ کے ذاتی یا صفاتی نام سے پکاریں تو سارے خوبصورت سارے پیارے نام اسی کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اپنی نماز میں اگر تلاوت کرتے ہیں تو اتنی اونچی نہ کریں کہ شور پڑ جائے، اور اتنی نیچی نہ کریں کہ مقتدی بھی نہ سن سکے. وابتغ بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان اعتدال میں رکھیں کہ باہر شور بھی نہ جائے، اندر کوئی مسجد میں کوئی محروم بھی نہ رہے. یہاں ضمناً یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم قرآن کریم کا شبینہ کراتے ہیں. اچھی بات ہے، ایک رات میں قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، برکت ہوتی ہے. لیکن جب وہ لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور پوری آبادی سے دور دور تک میلوں تک سنائی دے رہا ہوتا ہے تو یہ قرآن کی توہین ہوتی ہے. کوئی سو رہا ہے، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی بات. آپ پوری مخلوق کو ساری رات کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ حاجت ضروریہ میں بھی نہ جائے اور بات بھی نہ کرے؟ حالانکہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہ کر پورے غور سے سننا فرض ہے. تو ساری رات کون سن سکتا؟ تو یہ جو لاؤڈ سپیکروں پر کرایا جاتا ہے یہ قرآن کی بھی توہین ہوتی ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں لیکن کوئی رفع حاجت کر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی گپے آنک رہا، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. ہاں ضرور کریں شبینہ، ختم قرآن کریں، گھر میں کریں، باہر سپیکر نہ لگائیں. سننے والے باوضو ہو کر بیٹھے، بہت اچھی بات ہے. بے وضو بھی بیٹھے قرآن سننے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن اندر آ کر بیٹھے، اطمینان سے سنیں، ٹھہر ٹھہر کر مزے مزے سے پڑھیں، الفاظ سمجھ آئیں، آیات سمجھ آئیں، ضرور کریں.
لیکن اس میں شہرت نہیں نہ ہوتی فلاں نے شبینہ کرایا تھا، اس لیے وہ لاؤڈ سپیکر لگا دیے جاتے ہیں. پھر وہ ایک تو ساری آبادی میں شور، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اسے تکلیف ہے، کوئی پڑھنے والے کو شور سنائی دے رہا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا. پھر لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں، وہ کیسے ہر بندہ خاموش ہو کر ساری رات قرآن کیسے سن سکتا؟ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں کریں تو بہت اچھا ہے، گھر میں کریں تو اور بھی اچھا ہے، برکت ہوتی ہے. لیکن باہر سپیکر نہ لگائیں، اندر اندر رکھیں. جسے سننا ہو وہ اب بیٹھ کر سنیں تو بہت مناسب ہے. کیونکہ یہاں قرآن کا جو طریقہ قرآن کریم پڑھنے کا بتا رہا ہے، صلاۃ میں بھی فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، بلند آواز سے آپ نہ کریں امامت بھی، اتنا شور نہ ہو کہ باہر کفار سن کر مذاق کریں، اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ مقتدی بھی نہ سن سکیں. اسے اعتدال میں رکھیں، مناسب، نہ زیادہ بلند نہ زیادہ نیچے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے. تلاوت میں نہ باہر شور سنائی دے اور نہ اندر والے محروم نہ رہیں، باہر شور نہ پڑے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور فرما دیجئے تمام اچھائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اس کی ذات کے لیے ہیں، جس کی نہ اولاد ہے نہ کوئی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں شریک ہے، جس کی نہ اولاد ہے نہ کوئی ساجیدار ہے، اس کی سلطنت میں کسی کا کوئی حصہ کوئی دخل نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اسے کسی مددگار کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی انسان بادشاہ ہوتے ہیں، پھر بادشاہوں کو فوج کے محتاج ہوتے ہیں، درباریوں کے محتاج ہوتے ہیں، وزراء کے امراء کے محتاج ہوتے ہیں، یہ کام اس کے ذمہ، یہ وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ بے نیاز. نہ اس کا کوئی والد والدہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس جیسا دوسرا ہے، نہ اس کی بادشاہی میں کسی کو دخل ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ہمیشہ اس کی بڑائی کرتے رہیے، وہ سب سے بڑا ہے اور کوئی اس جیسا نہیں. اس کی بڑائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہی سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، مالک و مختار ہے، اور جو چاہے کرتا ہے، کوئی کسی معاملے میں اس کا شریک نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں.
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔